الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال وقل ربي زدني علما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس ایک اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، تسبیح، تحلیل، کبریائی ہے، جس نے ہم تمام کو دنیا کی دیگر مخلوقات سے بلند ترین مخلوق بنا کر پیدا کیا، اور جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، جس نے صحت و تندرستی عطا کی، اس اللہ رب العالمین ہی کی عبادتیں ہیں جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو معلم بنا کر مبعوث کیے گئے۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے افراد کی تعمیر و ترقی میں علم کا کردار، یعنی علم کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث میں کیا بتلایا گیا۔ انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دور حاضر میں علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ ہم تمام اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا احساس بھی ہے۔ علم یہ قوموں کی ترقی کا ذریعہ ہے، علم یہ انسان کو دیگر لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، علم سے انسان باشعور بنتا ہے، علم سے انسان دنیا کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر دینی علم
اور دنیاوی علم سے آراستہ ہو جائے تو دین اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ علم کا معنی آتا ہے سیکھنا، جاننا۔ علم کا اگر ہم جائزہ لیں تو 3 حصوں میں علم کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ، سب سے پہلا علم کا درجہ وہ ہے کہ جس کو سیکھ کر رب کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ علم کا سب سے پہلا درجہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں اہل علم یعنی جاننے والے ہی لوگ ہیں۔ تو علم کا سب سے پہلا درجہ کہ وہ علم جو بندے کو رب سے قریب کرے، بندہ اللہ کا مقرب بن جائے، بندے کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، یہ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وہ علم جس سے رب کی معرفت تو نہ ہوتی ہو، رب کی پہچان تو نہ ہوتی ہو، لیکن اس علم کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے، نئی نئی ایجادات عام کی جائے جس سے مخلوقات فائدہ اٹھائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے علم کا۔ تیسرا درجہ وہ علم جو بندے کو رب سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، جس میں انسانیت اور جانور اور دوسرے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، جو انسان کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دے، یہ علم کا سب سے بدترین درجہ ہے۔ یہ تقسیم میں آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ عام طور پر علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً 2 چیزوں کی جانب توجہ جاتی ہے ہماری، ایک دینی علم کی طرف، دوسری دنیاوی علم کی طرف۔ دینی علم سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید یاد کرنا، قرآن حفظ کرنا، قرآن سمجھنا، شرعی علوم حاصل کرنا، حدیث کا علم، فقہ کا علم، مسئلے مسائل کا علم، احکامات کا علم، تو اسے دینی علم شمار کیا جاتا ہے۔ اور دنیاوی علم سے مراد یہ لیا جاتا ہے جیسے بچے آج کل اسکولز میں نرسری سے لے کر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، انجینئر، ڈاکٹر بنتے ہیں، اسے دنیاوی علم سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور بعد کا پیدا کیا ہوا نظریہ اور بعد میں پیدا کی گئی تقسیم ہے۔ ابتدائی دور میں ایک حافظ قرآن بیک وقت حافظ بھی تھا، دین کا علم بھی تھا، ساتھ میں ڈاکٹر اور انجینئر بھی تھا۔ مسلمانوں نے کئی چیزیں اسی قرآن کے علم کی بدولت دنیا کے اندر ایجاد کی، بڑی بڑی ایجادات، چاہے وہ میڈیکل لائن میں ہو، سائنسی لائن میں ہو، چاہے کسی اور لائن میں۔ ابن سینا، ابن رشد، یہ تمام
بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن دنیا والوں نے ان کے نام کو بدل دیا۔ ریاضی کا ماہر اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان تھا۔ نئی نئی دنیا کے اندر ایجادات جس نے کی، جس نے دنیا کو ہوا میں اڑنے کا اصول بتلایا، وہ بھی مسلمان تھا۔ جس نے دنیا کا نقشہ بنایا وہ بھی مسلمان تھا۔ جس نے القانون کے نام پر میڈیکل دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، اور آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا موجد بھی مسلمان ہے۔ کئی دوائیں مسلمانوں نے ایجاد کی، کئی آپریشن کے طریقے مسلمانوں نے بتلائے، کئی بیماریوں کا علاج مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے عام طور پر یونانی علم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس انداز کی دنیا کی جتنی ایجادات ہے، سب سے پہلے آغاز جو دنیا کے اندر پیش کیا گیا نظریہ وہ مسلمانوں کا تھا۔ لیکن لوگوں نے مسلمانوں کی شان گھٹانے، اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے ان کے ناموں کو بدل کر کچھ اور نام ایجاد کیے، ڈال دیے۔ تو بہرحال آج جو علم کی تقسیم ہے، دینی علم، دنیاوی علم، بالکل بے بنیاد تقسیم ہے، جبکہ علم کی تقسیم یہ ہونا چاہیے کہ وہ علم جو رب سے قریب کرے پہلا درجہ، دوسرا وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے دوسرا درجہ۔ یہ دو تقسیم ہے علم کی حقیقت میں۔ اسی لیے ابتدائی دور میں جب بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اسے قرآن کا علم دیا جاتا، اس کے بعد دین کے مسئلے مسائل سکھائے جاتے۔ جب وہ ڈگری حاصل کر لیتا، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کالجز، یا عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو عام ہے، یہ چیزیں سیکھتے جس سے بیک وقت دین اور دنیا پر مہارت حاصل کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے تو ایک وہ طبقہ ہے جو دین کی فضیلتیں بتلا کر دینی تعلیم کی اہمیت تو بتلاتا ہے، بچے حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، لیکن دنیاوی علوم سے محروم رہتے ہیں، دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا پر نظر رکھتے ہوئے دنیاوی تعلیم میں تو ماہر بن جاتا ہے، لیکن دین سے، قرآن کے علم سے، احادیث کے علم سے بہت دور رہتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئرز ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، طہارت کے صحیح مسائل سے واقف نہیں رہتے، جبکہ جو حدیث کئی اسکولوں کے اوپر بھی لکھی ہوئی رہتی ہے اور ہم تمام جانتے ہیں، بچپن ہی میں رٹائی جاتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ رب کی معرفت کا علم، یہ فرض ہے، اور شریعت میں جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑنے پر سزا لازم آ جاتی ہے۔ فرض کہا گیا علم، دین کا جو علم ہے، مسئلے مسائل کا جو علم ہے، یہ فرض ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے علوم کی باری آتی ہے۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کے چکر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، سائنسدان بھی بن جاتا ہے، ماہر بھی بن جاتا ہے، اپنے فن کا استاد بھی بن جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق سے ناآشنا رہتا ہے۔ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے باپ کا تعارف کرانے سے اس لیے جھجکتا ہے کہ باپ بالکل غریب ہے، باپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔
بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس لیے لے جانے سے کتراتا ہے کہ بات ان پڑھ ہے، گاؤں کا ہے اور تہذیب سے نا آشنا ہے۔ دنیاوی علم میں تو ترقی کی جاتی ہے، لیکن دین کی تربیت، اخلاق ایسی چیزوں سے بڑے دور نظر آتے ہیں۔ آج کا پیپر میں پڑھ رہا تھا صحافی، دو خبریں بڑی تکلیف دہ معلوم ہوئی۔ ایک تو وہ کہ قریبی علاقے کا ایک 8 سال کا اسکول کا بچہ جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اور کرنے والا بھی مسلمان، اور بدفعلی کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر تجزیہ کیا گیا کہ آج دینی تعلیم، دینی تربیت سے دوری کے نتیجے میں نئی نسل بے حیائی، فحاشی، عریانیت، دین بیزاری، دنیا پرستی میں آگے بڑھ گئی اور عبادتیں، دین، والدین کے حقوق سے بڑی پیچھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد کو صحیح دین نہ دیں، مسائل نہ سکھائے، دنیاوی ترقی بھی کیوں نہ کر لے، ہماری جنازے کی نماز بچے نہیں پڑھ سکتے۔ جب خود اپنے لیے عمل نہیں کرتے تو والدین کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنیں گے؟ کوئی اگر اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، صحیح تربیت کیا اور پھر دنیا کے میدان میں آگے بڑھایا تو بیک وقت وہ دیندار بھی رہتا ہے، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی اولاد کی صحیح تربیت کرنا صدقہ جاریہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی اولاد قرآن پڑھے گی، والدین کے انتقال کے بعد برابر اجر ملتا رہے گا۔ یہ اولاد نماز پڑھے گی، والدین کے انتقال کے بعد نماز کا برابر اجر ملتا رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ثواب پہنچانے کے لیے برسی کی جاتی، جبکہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ آسان طریقہ بتلا دیا گیا کہ نیک اولاد یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیم کے جھاڑ سے اگر آم کی یا دیگر پھلوں کی توقع کرنا بالکل بے بنیاد ہے۔ اولاد کو اگر دیندار نہیں بنائیں گے، صحیح تربیت نہیں کریں گے، دنیا کے میدان میں آگے بڑھاتے جائیں گے تو دنیا میں تو وہ ترقی کر لے گی لیکن والدین کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ یہی ہے کہ آج دنیا کے کئی ممالک میں اولڈ ایج ہوم قائم کیے گئے۔ بچے اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر، ماہانہ کرایہ دے کر، فیس باندھ کر اولڈ ایج ہوم میں داخلہ کرواتے ہیں۔ ذمہ دار کون؟ والدین ہی ہے۔ اگر والدین بچپن سے صحیح تربیت کرتے، حقوق بتلاتے، دین کے مسئلے مسائل بتلاتے تو یہ نوبت نہیں آتی، اور یہ وبا حیدرآباد میں بھی ہے۔ کچھ دن قبل ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ یہ کہ حسن نگر یا تاڑبن کے علاقے کا تھا۔ وہاں پر ایک اولڈ ایج ہوم ہے۔ ایک انٹرویو لینے والا جب وہاں کے لوگوں سے ملا تو اس انداز سے انٹرویو دیے ماں باپ کہ ہماری اولاد ہمیں یہاں پر لا کر چھوڑنے کے بعد کبھی ملاقات کے لیے نہیں آتی۔ کچھ تو یہ کہے کہ ہمیں پنشن ملتی ہے اور وہ پیسے ہم یہاں پر پے کرتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ کسی خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہ بہو ایسی تھی کہ ماں بیٹے میں لڑا دی، نتیجے میں بہو کی ظلم کی وجہ سے میں یہاں پر آئی۔ ایک آدھ نہیں، دل دہلانے والے روتے روتے بوڑھے ماں باپ انٹرویو دیے کہ ہماری اولاد جنہیں ہم نے بچپن میں سنبھالا، غلاظت صاف کی، جبکہ کپڑے پہنائے، نہ کپڑوں کا ہوش تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا۔ ایک ماں نے
اپنے سینے سے لگا کر ایک طویل مدت تک دودھ پلایا اور 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، یہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم میں داخلہ دلوا دیتی۔ ہم سنتے تھے یہ یورپی ممالک کی بات ہے، لیکن ہندوستان میں اور ہمارے قریبی علاقوں میں بھی یہ وبا آ گئی۔ کیوں بنانے کی ضرورت پیش آتی اولڈ ایج ہوم؟ کیا اولاد یا نوجوان نسل اتنی نکمی ہو گئی کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ لڑے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے چکر میں ماں باپ کو بھول جائے، جبکہ یہی ماں باپ خود بھوکے رہتے اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے؟ وہ احسانات، وہ شفقت، وہ تربیت سب بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچوں کو یہ دعا یاد دلانا چاہیے بچپن سے، اس دعا کا معنی و مفہوم بھی سمجھانا چاہیے۔ الہی ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما، ایسا شفقت فرما، ایسی مہربانی فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ دعا ہے، دعا کے ساتھ معنی و مفہوم بھی سمجھ آنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسے عجیب حالات، واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں۔ غور کیا جائے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج دینی تعلیم کو ہم نے حقیر بنا دیا۔ کسی کو اگر کہے کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، تو مولوی صاحب بنانا نہیں چاہتا ہوں میں اپنے بچے کو۔ رشتوں کی جب بات آتی ہے اور رشتہ کسی مولوی کا ہوتا ہے تو فوراً نظر جاتی ہے کہ ایک مولوی کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے، ایک مسجد کے امام یا مؤذن یا مدرسے میں پڑھانے والا یا ایک مولوی کیا کما سکتا، کیا کھلائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ وہ مولوی دیندار بھی رہتا ہے، وہ مولوی غریب بھی رہا تو اپنی بیوی بچوں کو باعزت زندگی گزار سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کی آج بے حد ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین بیزاری کا رجحان عام ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں اور موبائل فون جیسے عام ہوا۔ بے حیائی کی لت اس طریقے سے لگی ہوئی ہے کہ ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بچہ کیا کیا کر رہا ہے۔ اور عام طور پر شیطان چاہتا ہے کہ میں بدلہ لوں، لوگ دین سے دور ہو جائے۔ اس انداز کے نشے کے واقعات اخبارات میں پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ریڈی میڈ آج کل الیکٹرانک سگریٹ بھی مل رہا ہے۔ تو یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ غور کیا جائے تو والدین ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہے۔ جبکہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے جتنی ترقی کی، یہی قرآن مجید کے علوم کی وجہ سے ترقی کی۔ قرآن مجید کی تعلیمات نے دل کے دروازوں کو کھول دیا، اور پہلی وحی کا جو آغاز ہوا اسی اقرا سے ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب محترم ہے، باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے دینی تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آج کون نہیں جانتا۔
علم میں حدیث کے ماہر، علم میں فقہ کے ماہر مسجد نبوی میں دروس دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ربیعہ رائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد عبد الرحمن فروخ جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کر جاتے ہیں خرچ کے لیے، اور اس دوران بیوی حمل سے رہتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی تربیت اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ بچہ علم میں حدیث کا ماہر بن جاتا ہے، جس کے پاس دور دراز سے لوگ آ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ 27 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ گھر میں تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نوجوان لڑکا دروازہ کھولتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تم کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ تم کون ہے؟ باپ کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، بیٹا کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، تو میں ہو جاتی، اطراف کے لوگ آ جاتے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہتھیار سے لیس گھر میں گھس رہا ہے، گھسنے نہیں دے رہا، اور دوسرا دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی اور ہے۔ چنانچہ بیوی باہر سے آتی، اندر سے تشریف لاتی ہے، کہ دونوں کو اندر بلاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ یہ تمہارے باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن فروخ مسجد نبوی کو نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد علم حاصل کرنے والوں کا ایک تانتا لگا ہوا ہے، بڑی کثیر تعداد میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، مسئلے مسائل بتلا رہا ہے۔ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کون باعزت معزز ترین ہے جس سے علم حاصل کرنے طویل لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ چونکہ پبلک زیادہ رہتی، عبد الرحمن فروخ کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امام ربیعہ بن عبد الرحمن فروخ ہے۔ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کہ میرا بیٹا اتنا قابل بن گیا۔ جاتے ہیں، بیوی کو مبارکبادی دیتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ تمہیں وہ رقم جو تم جاتے وقت دیے وہ بہتر ہے یا یہ نوجوان با اخلاق دیندار لڑکا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے میری رقم کو بڑی بہترین جگہ میں لگایا۔ یہ ماں کی تربیت، یہ دینی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا میں تو ترقی کر لیتے ہیں، لیکن دین کے جو بنیادی مسائل وہ ہم کو معلوم نہیں رہتے۔ نماز کی قبولیت کے لیے نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے مسائل جاننا ضروری ہے، وضو کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اگر طہارت کے مسائل نہیں جانتے ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ دین کے مسئلے مسائل جاننا آج بے حد ضروری ہے، اور اسی کو جنازے کے مسائل، طہارت کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ وقت ہو رہا ہے، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہماری اولاد کی صحیح تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کی قدر جو آج گھٹا دی گئی اسے بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر سب سے باعزت ترین علم ہے تو وہ قرآن کا علم ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرے، اس کے بعد دین کے مسئلے مسائل سکھائے، اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دے۔ یقیناً دین کے میدان میں، دنیا کے میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے میدان میں ترقی کر لے تو دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ صرف دین سے اگر لگے ہوئے رہے تو دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ بیک وقت 2 علوم حاصل کرے، اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیے، لیکن
گھر کا ماحول اس انداز سے بنائیے کہ بچے کی تربیت ہو جائے، قرآن کی تعلیم بچے کو بچپن ہی سے دے، دعائیں، مسئلے مسائل، عقیدہ توحید کی تعلیم بچے کو بچپن ہی سے دے، تو یقیناً وہ موحد بھی بنے گا، دین کے مسائل سے بھی واقف رہے گا اور دنیا کے میدان میں بھی ترقی کرے گا، اور ایسی ہی اولاد والدین کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گی، باعث رحمت بنے گی اور صدقے جاریہ کیا بہترین ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا، الہی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے والا بنا، الہ العالمین دین کے مسئلے مسائل سیکھنے والا بنا، الہ العالمین عقیدہ توحید سے مالا مال فرما، الہی نمازوں کا پابند بنا دے، الہی عبادت گزار بندوں میں شامل فرما، الہی ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد سے الہی محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین مسلم ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، الہی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے، الہی مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، الہی ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما، جن کی جو جائز مرادیں ہیں الہی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔